بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے کلاوے خود بٹا کرتی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بھی کلاوہ پہنا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر اس حال میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے کلاوے خود بٹا کرتی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ کے لیے بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اپنے گھر ٹھہرے رہتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے خود کلاوے بٹے ہیں۔ ان کی مراد احرام سے پہلے کے کلاداؤں سے تھی۔ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے خود بٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے، اور جوتے کا ہار اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن بشار نے کی ہے۔ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، ہم کو علی بن مبارک نے خبر دی، انہیں جاہجیہ نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل سابق حدیث کے۔ اس حدیث میں اشارہ بھی ہے کہ ایک جوتی بھی لٹکانا ناکافی ہے اور رد ہے اس کا، جو کہ کم سے کم 2 جوتیاں لٹکانا ضروری کہتا ہے، اور مستحب یہی ہے کہ وہ جوتیاں ڈالے وحیدی مگر ایک بھی کافی ہو جاتی ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جول اور ان کے چمڑے کو صدقے کرنے کا حکم دیا تھا، جن کی قربانی میں نے کر دی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں حجۃ الوداع کے سال حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں میں باہم قتل و خون ہونے والا ہے، اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو مفسد لوگ حج سے روک دیں۔ آپ نے جواب میں یہ آیت سنی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ پھر جب آپ وداع کے بالائی حصے تک پہنچے تو فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ میں نے حج کو بھی جمع کر لیا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جس سے ہار پہنایا گیا تھا، آپ نے اسے خرید لیا۔ جہاں تک کہ آپ مکہ آئے تو بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سی کی، ان سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ جو چیزیں احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھیں ان میں سے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئیں۔ پھر سر منڈوایا اور قربانی کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کر کے انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا طواف پورا کر لیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو ذی القعدہ میں سے 5 دن باقی رہے تھے۔ ہم صرف حج کا ارادہ لے کر نکلے تھے۔ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ
جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں تو حلال ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کی ہے۔ جاہجیہ نے کہا کہ میں نے عمرو کی یہ حدیث قاسم سے بیان کی۔ انہوں نے کہا عمرو نے یہ حدیث ٹھیک ٹھاک بیان کی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نحر کرنے کی جگہ نحر کرتے تھے۔ عبید اللہ نے بتلایا کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نحر کرنے کی جگہ سے تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔